کرم دستگیر خان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف جو فوجی عدالتیں ہیں انہوں نے سیولینز کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالتوں میں بند کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور دوسری طرف سائفر کیس میں عمران خان صاحب پہ ایک فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو دونوں ڈیولپمنٹس ہیں ان کو آپ اگر ملا کے دیکھیں تو الٹیمیٹلی اگر عمران خان کو نچلی عدالتیں سزائیں دے دیتی ہیں تو پھر سپریم کورٹ میں جا کے وہ سزا بھی ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ہمیں تو عدالتوں کا جو کانڈکٹ ہے اس پر تو بات کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ وہی عدالتیں ایک دن ایک فیصلہ کر رہی ہیں، پھر دوسرا فیصلہ کر رہی ہیں۔ آج کا جو فیصلہ ہے وہ جمہوری لحاظ سے اور آئینی لحاظ سے درست فیصلہ ہے۔ اگر وہ وسیع کرنا چاہتے ہیں سویلین عدالتوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے تو یہ اچھی بات ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھا ہوگا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح 2013 کے بعد جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس کے بعد ضرورت اس لیے پڑی جو ٹیررسٹ کے لیے آرمی کورٹس کی، کہ پاکستان کی جو سویلین عدالتیں تھیں وہ ان جو سو کالڈ بلیک ٹیررسٹ ہے ان کے ٹرائل کرنے سے انہوں نے آری نظر آتی تھی، ان کو مشکل تھی اس کو ٹرائل کرنے میں۔ تبھی جو ہے یہاں جو فوجی عدالتوں کو ریج ہی تبھی کیا گیا جب مختلف معاملات میں، اور اس وقت تو بہت سخت دہشت گردی تھی، آپ نے بھی اس کو بہت اچھی طرح کور کیا ہوا ہے، تو یہ مختلف حالات کے مطابق ان کی ضرورت آتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ درست ہے۔ اچھا، شعیب شاہین صاحب، 2020 میں 2021 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت بھی فوجی عدالتیں بنائی گئی، سویلین حکومت کی مرضی سے بنائی گئی، انہوں نے بھی بہت سے سویلینز کو سزائیں دیں۔ یہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا فائدہ صرف جو تحریک انصاف کے لیڈرز اور ورکرز ہیں ان کو ہوگا، یا جن لوگوں کو 2-3 سال پہلے فوجی عدالتوں نے سزائیں دی وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ونس فار آل یہ سارا ایشو کلوز ڈاؤن کر دیا کورٹ نے۔ یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے۔ ایک بات تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ 4/1 کا فیصلہ ہے، یہ 5 کا یونانیمس فیصلہ ہے ٹو دی ایکسٹینٹ پیرا 2 اور 3 میں، یعنی 9th اور 10th میں کے جو ملزمان ہیں یا اس کے ساتھ سملرلی پلیسڈ ہیں ان سب کا جو ٹرائل ہے وہ نارمل کرمنل کورٹس میں جائے گا۔ اس کے اوپر 5 ججز کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ جو ہے نا پیرا نمبر 1 میں جو لا امینڈ ہوا تھا جس کے ذریعے سیولینز کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتا تھا، اس لا کو ہی الٹرا وائرس ڈکلیئر کر دیا۔ اب یہ بہت اہم بات ہے، آج تک جو اب ٹرائل ہوا یا پینڈنگ ہے یا اس ٹرائل کے نتیجے میں کوئی بھگت رہا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ادریس خٹک صاحب، محمد عسکری، جن کو سب ختم ہو گئی، سزائیں ملی، سب ختم ہو گئی اس لیے کہ وہ لا ہی ختم ہو گیا۔ اچھا، اس لا کا وجود ہی الٹرا وائرس ہو گیا، ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو گیا، تو اس کے ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہونے سے جو بھی مقدمات ہیں وہ سارے کے سارے چلے جائیں گے اپنے نارمل کورٹس کے اندر۔ اس لیے اس کا اب ہمیشہ کے لیے ونس فار آل یہ راستہ ہی بند ہو گیا جو 1967 میں یہ راستہ اوپن ہوا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہوا آج تک، یہ آپ کے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ اس کو چیلنج کرے گی بڑے بینچ کے سامنے؟ اب فیڈرل گورنمنٹ کا کیا کام ہے کہ کیوں چیلنج کرے گی؟ 5 ججوں نے فیصلہ دے دیا، 5 ججوں نے فیصلہ کر دیا، چاہیں تو وہ اپیل میں ویسے جا سکتے ہیں، اپیل کا تو اب رائٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت مل گیا ہے، لیکن کیوں کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ کیا قاضی فائزہ صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئین میں بھی ترمیم ہوئی تھی، 21ویں آئینی ترمیم اور 23ویں آئینی ترمیم، 21ویں کے اوپر ججمنٹ آئی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ 21ویں ترمیم کے ذریعے بھی آپ فوجیوں سیولینز کا فوجیوں کے ذریعے یا کورٹ مارشل کے ذریعے یا آرمی ایکٹ کے تحت آپ ٹرائل نہیں کر سکتے، یعنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دی تھی۔